جنہوں نے صرف عصبی مریضوں پر دم کیا اور خود عصبی مریض بن گئے اور پھر ہر طرح کی بندش کا شکار ہو گئے۔ پھر کسی مرنے والے کے گھر میں جب عورتیں افسوس کی جاتی ہیں تو وہاں پر اکثر ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو عصبی مریض ہوتی ہیں۔ بعض عورتوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ ایسی جگہوں پر اپنے چھوٹے بچے بھی ساتھ دے جاتی ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ عورتیں اور بچے عصبی امراض اور اثرات کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں اور پھر ہر طرح کی بندش لگ جاتی ہے۔ کسی قبرستان اور ویران جگہ سے گزرنے کے باعث بچوں عورتوں پر عصبی اثرات پڑ جاتے ہیں، کیونکہ عموماً ایسی جگہوں پر جنات کے ڈیرے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ احتیاط نہیں کرتے اور ایسی جگہوں پر پیشاب وغیرہ بھی کر دیتے ہیں۔ بعض گھروں میں ایسے پرانے درخت ہوتے ہیں جن پر جنات کا بسیرا ہوتا ہے۔ ایسے درختوں کو جب لوگ کاٹتے ہیں تو ان پر اثرات پڑ جاتے ہیں اور پھر تمام اہل خانہ پر بندش لگ جاتی ہے۔ دوستو، جتنی بھی آپ کو بندش لگنے کی وجوہات بتائی ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان وجوہات پر قطعی یقین نہیں کرتے۔ ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ کام ضرور ہمارے کسی دشمن نے کیا ہے۔ اس طرح وہ غلط فہمی کا شکار ہو کر خواہ مخواہ دوسروں لوگوں پر یا کسی اپنے پر شک کرتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے جانی دشمن بن جاتے ہیں، اور یوں بھی خاندان کے خاندان تباہ ہونے کی ایک وجہ ہے۔ اور دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ ایک لڑکی بالکل ٹھیک ہوتی ہے، شادی ہونے کے بعد جب وہ سسرال جاتی ہے تو وہاں پر کسی مرد عورت پر عصبی اثرات ہوتے ہیں یا وہ گھر عصبی ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ اثرات لڑکی پر بھی پڑ جاتے ہیں اور اس پر بندش لگ جاتی ہے۔ اسی بندش کی وجہ سے اس کی اولاد نہیں ہوتی یا حمل ضائع ہو جاتا ہے۔ بعض عورتوں کو خون حیض جاری ہو جاتا ہے، ان کو شوہر سے نفرت ہو جاتی ہے۔ اس طرح لڑکی کے گھر والے اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ سسرال والوں نے لڑکی پر سحر جادو کرا دیا ہے۔ انہیں شک نہیں بلکہ پکا یقین ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لڑکی والدین کے گھر میں بالکل ٹھیک ہوتی ہے، سسرال جا کر جب یہ صورتحال دوبارہ پیدا ہو جاتی ہے تو پھر ان کا شک یقین میں بدل جاتا ہے۔ تیسری غلط فہمی یہ ہے کہ آج کل کے نام نہاد عاملین اور جعلی پیر عوام الناس کی درجہ بالا کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کے دلوں میں وہم ڈال دیتے ہیں اور خواہ مخواہ انہی کے خاندان میں سے کسی مرد یا عورت کا نام بتا دیتے ہیں، جو کہ وہ پہلے سے ہی جانتے ہیں کہ آپ پر سحر جادو انہوں نے ہی کرایا ہے۔ حالانکہ ان کے پاس ایسا کوئی علم شدت سے ہوتا ہی نہیں ہے، بس تیر تکوں سے کام لے کر لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں اور ان سے منہ مانگے پیسے بٹور لیتے ہیں۔ دوستو، ہمارے پاس کافی ایسے کیسز آتے ہیں جو کہ اسی مسئلے میں دوچار ہوتے ہیں۔ کوئی عصبی مریض ہوتے ہیں اور کسی کی اولاد نہیں ہوتی، کسی نہ کسی بندش میں شکار ہوتے ہیں، اور جب ان کو سچ بتایا جاتا ہے کہ آپ کی یہ بندش آپ کے گھر کی عصبی گھر ہونے کی وجہ سے ہے یا آپ کو کوئی سایہ ہے اس کی وجہ سے ہے، تو وہ لوگ اس بات کا یقین نہیں کرتے، کیونکہ ان کی پہلے ہی کسی نے غلط چونی کی ہوتی ہے کہ وہ آپ کے اوپر کس نے جادو کیا ہے۔ ویسے لوگ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے کہ ہمارے اوپر جو بھی بندش ہے وہ صرف عصبی گھر ہونے کی وجہ سے یا کوئی عصبی کسی انسان سے ملنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ان کا ماننا یہی ہوتا ہے کہ بس ہمارے اوپر کسی اپنے نے ہی کچھ کیا ہے۔ اور دوستوں، بندش کیسے لگتی ہے یا بندش سے پیدا ہونے والے مسائل کے بارے میں اگر بات کریں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن میں آپ کو صرف ایک تھوڑا سا اس کے اوپر بیان کرنا چاہوں گا۔ بندش ایک ایسا خطرناک اور بعض اوقات لا علاج مرض ہے کہ جس شخص پر لگ جائے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، کاروبار بند ہو جاتا ہے، حصول رزق کے تمام راستے بند ہو جاتے ہیں۔ انسان ہر کوشش کرتا ہے، نت نئے جتن کرتا ہے، ہر قسم کے وسائل استعمال کرتا ہے، اس کے باوجود سوائے ناکامی یا مایوسی کے اس کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ یہاں تک کہ کوئی شخص بھیک دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا۔
اس کے اپنے بیگانے بن جاتے ہیں، شناسا اجنبی بن جاتے ہیں، دوست مددگار دشمن بن جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی کوئی اچھی کہی ہوئی بات بھی دوسروں کو بری لگتی ہے۔ مالی و معاشی طور پر تباہ حال شخص معاشرتی طور پر بھی تباہ ہو جاتا ہے اور معاشرے میں ایک تماشا بن کر رہ جاتا ہے۔ دوستو، یہ تھی بندش لگنے کی وجوہات، اور اب ہم تھوڑی سی بندش کھولنے کے طریقوں پر بھی بات کریں گے۔ یہ جو میں آپ کو بندش کھولنے کا طریقہ بتاؤں گا، یہ بہت ہی مجرب المجرب ہے اور کئی دفعہ آزمایا ہوا ہے۔